بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیلت درود و سلام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور 10 درجے بلند فرماتے ہیں۔ درود پاک سے مراد صیغہ ہے درود و سلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایمان والوں کو اپنے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرنے کے ساتھ سلام کو زیادہ تاکید اور خوب انداز میں پیش کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے ایسا درود پاک پیش کرنا چاہیے جس میں صیغہ ہے درود و سلام کے ساتھ صیغہ ہے سلام بھی شامل ہو۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنا تمام عبادات میں اس لحاظ سے افضل و بہتر ہے کہ عبادات کا حکم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ان عبادات میں خود شریک نہیں، صرف اور صرف درود پاک ہی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس عمل میں شریک ہیں۔ اس لیے سب سے افضل بلکہ سید الوظائف درود و سلام ہی ہے، اور یہ وہ وظیفہ ہے جو بہر صورت قبول و منظور ہے۔ اس عظیم وظیفہ کی اہمیت و فضیلت پر قرآن پاک کی یہ آیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ہی کافی ہے۔ سنن دارقطنی میں ایک حدیث نبوی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یصلی فیہا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص فرض نماز میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے تو اس کی نماز ہی نہ ہوگی۔ اور ایک حدیث مبارکہ جس کو دارقطنی اور بہقی نے حضرت ابی مسعود الانصاری البدری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے من صلی صلاۃ لم یصلی فیہا علی ولا اہل بیتی لم یقبل منہ، کہ جس نے نماز میں مجھ پر اور میری اہل بیت پر درود نہ پڑھا تو اس کی نماز بھی قبول نہ ہوگی۔ حضرت شیخ ابو المواہب شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے سرکار مدینہ کی بارگاہ اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، تو کیا یہ انعام اس شخص کے لیے ہے جو حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھے؟ جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اجر تو اس شخص کے لیے ہے جو بغیر حضور قلب سے مجھ پر درود پڑھتا ہے، لیکن جو شخص حضور قلب اور خشوع و خضوع کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس شخص کے اجر کا علم سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی کو نہیں۔ عظیم عاشق رسول حضرت علامہ قاضی یوسف اسماعیل نبھانی نے درود و سلام پر اپنی پہلی 2 مشہور زمانہ مقبول و معروف تصانیف افضل الصلوات علی سید السادات اور سعادت الدارین علی فی الصلاۃ علی سید الکونین میں ضخیم تعداد میں درود و سلام کے فضائل و فوائد جمع فرمایا ہے۔ برکت حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کتابوں سے چند فضائل کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں، لیکن جب اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان اور علو مرتبے کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو یوں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن مجھ پر زیادہ درود و سلام پڑھا کرو، اور جو اس پر عمل کرے گا روز محشر میں اس کی گواہی دینے کے ساتھ اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن بعد از نماز عصر 80 مرتبہ درود پڑھے تو اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھے گا اور جب تک اس کتاب میں میرا نام رہے گا فرشتے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے۔ سید الاولین والآخرین کا ارشاد مبارک ہے کہ بندہ کی دعا اس وقت تک پردہ حجاب میں رہتی ہے جب تک دعا مانگنے والا مجھ پر درود نہ
بھیجے۔ حضرت امام شاعرانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت خضر علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ صبح سے لے کر طلوع آفتاب تک درود شریف پڑھا کرو، اور پھر جب ہم نے اس طریقے سے درود شریف کو پڑھنے کا ورد کیا تو ہمیں اور دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں حاصل ہوئی اور رزق میں فراغی حاصل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص میری زیارت سے محروم ہوں گے، پہلا اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا میری سنت کا تارک، اور تیسرا وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سید الاولین والآخرین کا ارشاد ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر دیا جائے تو وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اترتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کا ورد لکھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ الجمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک کا پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو اور اس کی اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو رنگ لاتا ہے۔ سید ابو العباس التیجانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہر خیر و برکت کی چابی ہے، انوار و اسرار اور معارف کی چابی ہے، تو جو شخص اس سے الگ ہو گیا وہ کٹ گیا اور دھتکارا گیا۔ حضرت سید عبد المواہب الشاذلی فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا گیا تو میں نے دیکھا آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ میں اس منہ کو بوسہ دیتا ہوں جو مجھ پر 1000 بار دن میں اور 1000 بار رات میں درود و سلام پڑھتا ہے۔ حضرت شیخ احمد بن ثابت مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے درود پاک کی برکات جو دیکھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرا ایک دوست فوت ہو گیا، میں نے اسے خواب میں دیکھا، اس کے احوال دریافت کیے، جس پر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا اور اپنے فضل و کرم سے مجھے عزت و اکرام سے نوازا۔ پھر میں نے پوچھا کہ آپ پر ہمارا حال بھی کچھ ظاہر ہوا ہے یا نہیں؟ اس سے جواب دیا ہے بھائی تجھے بشارت ہو کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صدیقوں میں سے ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس وجہ سے ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ تو نے درود پاک کے متعلق جو کتاب لکھی ہے یہ اس کی وجہ ہے۔ فرمایا گیا کہ وہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور کون سا عمل ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہو اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے، جس ذات برکات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پاک بھیجتے ہیں۔ پس اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا نور اعظم ہے، اور وہ یہ تجارت ہے کہ جس میں خسارہ نہیں۔ درود پاک کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس کی برکتوں سے تیرا غیب پاک ہو، تیرا عیب پاک ہوگا، تیرے اعمال پاکیزہ ہوں گے، تو انتہائی امیدواروں کو حاصل کر لے گا اور قیامت کے دشوار ترین دن پریشانیوں سے امن میں رہے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا کہ جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اور تسلسل سے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔